27वें आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुमे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असेंबली में पेश की जाएगी। जितनी जल्दी हो सकता है 27वीं तरमीम लाई जाएगी। मेरी तजवीज़ है 27वीं तरमीम कौमी असेंबली से पहले सेनेट में लाई जाए। अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। और भारत के जेर असर आईसीसी 6-0 से चिढ़ गया। हारिस राउफ के इशारे को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया तो मैच की पाबंदी लगा दी। मैच फीस का 30% जुर्माना, 4 डीमेरिट पॉइंट्स दिए गए। क्रिकेट को दाग करने वाले सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट्स देकर छोड़ दिया। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नाजेबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है, इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती अख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। एनएफसी अवार्ड के तरीक़ा कार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के अख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम कबूल थी, ना 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इसे मुस्तरद कर दे। कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके तहत बातचीत चल रही है। वजीर आजम के मुशीर राना सना का कहना है, 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं। एमकेएम पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशां। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसव्वदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्वदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तेफाक। जराए ने बताया, पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मुअख्खर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला सीईसी में ले जाने का फैसला कर लिया। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आजाद कश्मीर को वफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी आसामियां खाली हैं। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। चाय के कप ने दोबारा बॉर्डर्स को खोला। पाकिस्तान से भागे तालिबान वापस आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रिहा किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमारी हुकूमत हो या कोई और, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا میں نے واپس آ کر 2 مہینے میں تمام چیزوں پر عمل درآمد کرایا۔ افغان عبوری حکومت سے بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، مجھے پتا ہے میں فیصلے کر کے آ جاؤں گا لیکن ہمارا نظام ڈیلیور نہیں ہونے دیتا۔ مجھے کل افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی 6 کالز آئیں۔ افغان وزیر خارجہ کو کہا آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے۔ فیصل آباد میں پہلا ون ڈے، جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 264 رنز کا ہدف۔ پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور ابرار کی 3 وکٹیں، سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 2 سال بعد ون ڈے میں واپسی کرنے والے ڈی کاک کی نصف سنچری، 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، ٹاپ 3 پویلین لوٹ گیا۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت، شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے، ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے، نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت 7 نومبر تک ملتوی۔ بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی، جاڑے نے دھوم مچائی۔ سوات کی وادی کالام میں موسم کی پہلی برفباری، ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی، نظارے مزید حسین ہو گئے۔ مانسہرہ میں بارش، وادی ناران میں برفباری میں سیاحوں کے مزے آ گئے۔ منگورا میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا۔ لوور دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے۔ دیر بالا میں بارش کے ساتھ یالہ باری، منیر میں بھی بادل جم کر برسے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بارش کے ساتھ یالہ باری، سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا۔ گلگت کی وادی غزر میں بھی برف باری، قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے۔ اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ سیکورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے قوم افاد پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کا عبرتناک انجام واضح پیغام ہے، فتنے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چارسدہ میں فائرنگ سے عالم دین حافظ عبدالسلام جاں بحق۔ حافظ عبدالسلام کا تعلق JUI سے تھا۔ سوات کے علاقے گبل میں امن کمیٹی کے سابق رکن مفتاح الدین کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فائرنگ سے FC اہلکار جان سے گیا۔ دوحہ امن معاہدے کی روح پامال، افغانستان میں دہشت گردوں کی آماج گاہیں برقرار۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیاں خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں۔ طالبان حکومت اور القاعدہ کے تعلقات برقرار اور زیادہ فعال ہیں۔ طالبان حکومت ہر ماہ فتنہ الخوارج کے سربراہ نور ولی محسود کو $50,500 فراہم کرتی ہے۔ خارجی نور ولی محسود کے قبضے میں امریکی افواج کے چھوڑے ہوئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس دھماکہ اور کنٹونمنٹ حملوں میں بھی افغان باشندے ملوث ہیں۔ گوگل کا پاکستان میں دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ ہمیشہ کہتا تھا IMF ہو یا نہ ہو پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا گوگل کروم بک کی اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں امن معاہدہ ہوا، اسرائیل کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، قابض فوج کے حملوں میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش تلاش کر لی، اسرائیل کو حوالے کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدی رہا کر دیے، ہلال احمر کے ذریعے 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کر دی گئیں۔ ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کی قید میں موجود۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر کا الیکشن، ووٹنگ کا عمل جاری۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے۔ انتخابی ریلی سے خطاب میں ممدانی نے کہا، عوام ساتھ ہیں، تاریخ رقم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان، کہا نیو یارک میں کمیونسٹ میئر آیا تو وفاقی فنڈ نہیں دوں گا۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈک چینی 2001 سے 9 تک صدر بش کے نائب رہے۔ ڈک چینی نے 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر پالیسی، عراق جنگ اور ڈیجیٹل نگرانی جیسے اہم معاملات میں مرکزی کردار ادا کیا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا دوسرا روز، سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب میں موجود۔ مرکزی تقریب کل ہوگی۔ اندرون اور بیرون ممالک سے آئے 30,000 سے زائد سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا تقریبات میں شرکت کے لیے آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم، بہترین انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کراچی میں جاری، پاکستانی کمپنیوں کے دفاعی آلات نمائش میں پیش۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والا ڈرون بھی نمائش میں پیش کیا گیا۔ 44 ممالک کے وفود اور 178 بین الاقوامی و ملکی نمائش کنندگان کی شرکت۔ 4 روزہ ایونٹ جمعرات تک جاری رہے گا۔ آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ فیسٹیول میں اوپرا کلاسیکی میوزک کی دھوم، رومانیہ سے آئے گلوکارہ جارجیانا نے اپنی آواز کا جادو جگا کر لوگوں کے دل جیت لیے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کہا، آرٹس کونسل نے 40 دن تک یہ رونقیں سجائی ہیں۔ اہل کراچی روزانہ آئیں، دوستوں اور اہل خانہ کو ساتھ لائیں۔ اور خلا میں باربیکیو پارٹی ہو گئی، چینی خلا بازوں نے تاریخ رقم کر دی۔ خلا اسٹیشن پر خصوصی ہاٹ ایئر اوون میں چکن ونگز اور سٹیک تیار کیے گئے۔ اسے پہلی خلائی باربیکیو پارٹی قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی سائنسدانوں کے مطابق یہ نیا نظام خلا بازوں کو مزیدار اور تازہ کھانے کا موقع دے گا۔